اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ان احسانات کو شمار کرا رہا ہے جو اس نے لباس اور زینت کی صورت میں ان پر فرمائے ہیں۔ یہاں لباس سے مراد وہ ہے جو انسان کے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ہے، اور مراد ظاہری زینت ہے۔ گویا لباس کا تعلق بنیادی ضروریات سے ہے اور زینت کا تعلق تکلمے اور اضافے سے ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، عربی زبان میں ریاش آرائشی ساز و سامان اور ظاہری کپڑوں کو کہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے ستر کے مقام کو چھپا لیتا ہے تو یہ لباس تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابلیس اور اس کے قبیلے سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے، اور اس قدیم دشمنی کو بھی بیان فرما رہا ہے جو ابلیس کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو نعمتوں کے مقام جنت سے نکلوا کر دکھوں اور مصیبتوں کے گھر دنیا میں پہنچا دیا۔ پھر ان کے ستر کے مقامات سے جو پہلے ڈھکے اور چھپے ہوئے تھے کپڑے اتروا دیے، اور یہ سب کچھ ان کی زبردست دشمنی ہی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف میں، کیا پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔